اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے پیارے پیارے ویور کو السلام علیکم۔ میرے پیارے ناظرین اکرامی، میں اللہ پاک سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ ہمیشہ ہنسے مسکراتے رہیں اور پھولوں کی طرح کھلتے ہوئے دوسروں تک اپنی خوشبو اور خوشیاں پہنچاتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ، تکلیف، پریشانی اور ہر بیماری سے بچائے، آمین۔ میرے پیارے ناظرین اکرامی، میری یہ ویڈیو صرف اور صرف میڈیسن کی انفارمیشن پر بنائی گئی ہے، جس میں صرف میڈیسن کے فوائد اور نقصانات کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی میڈیسن آپ اپنی مرضی سے ایسے استعمال نہ کریں، بلکہ ایک مستند کوالیفائڈ ڈاکٹر کی ہدایت اور نسخہ کے مطابق استعمال کریں اور اس طرح اس سے فائدہ حاصل کریں۔ شکریہ۔ میرے پیارے ناظرین اکرامی، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے دل کھول کر میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ میری آنے والی معلوماتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیارے ویور، چلتے ہیں اب ٹاپک کی طرف۔ پیارے ناظرین اکرامی، اب میرا ٹاپک ہیموجن ٹیبلٹ اور ہیموجن سرپ کے متعلق ہے۔ ہیموجن اس دوا کا برانڈ نام ہے۔ اس دوا کو اوبسن کمپنی تیار کرتی ہے۔ اس میں درج ذیل اجزاء شامل ہیں۔ نمبر 1، آئرن مالٹوز اس میں شامل ہے۔ دستیابی: یہ دوا گولیوں کی صورت میں بھی دستیاب ہے اور 100 ملی لیٹر سرپ کی صورت میں دستیاب ہے۔ ایسی ادویات ہیں جو جتنی بھی خون کی کمی ہو، ان کے استعمال سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جو یہ خون بنانے والی میڈیسن ہے تو ان کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ میں ان کے برانڈ نام آپ کو بتا رہا ہوں جن ناموں سے یہ میڈیسن مارکیٹ میں دستیاب ہے، مارکیٹ میں یہ مل جاتا ہے۔ برانڈ نام وہ نام ہوتے ہیں جو کمپنی کی طرف رکھے جاتے ہیں، جو کمپنی کی طرف سے رکھے جاتے ہیں وہ برانڈ نام ہوتے ہیں۔ جن ناموں سے میڈیسن مارکیٹ میں ملتی ہے تو ان ناموں کو برانڈ نام کہتے ہیں۔ برانڈ نام یہ ہے جو میں نمبر وائز آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 بی فولویٹ، نمبر 2 ہرفولک، نمبر 3 فیریٹال، نمبر 4 فیروگارڈ، نمبر 5 فیرولک، نمبر 6 فیروپال، نمبر 7 فیروساف، نمبر 8 فارپلیکس، نمبر 9 فیروڈال اور نمبر 10 فیروکیپ ٹی آر، نمبر 11 ایپوفار، نمبر 12 بایوفار، نمبر 13 بلومک، نمبر 14 سیبرین اور نمبر 15 ڈیلوفول، 16 ڈیلوفول پلس، 17 فیکو، 18 ایروگلوبان، 19 فیفین، 20 فیفول سپین، 21 فولک ایسڈ، 22 فولیران، 23 گروٹال، 24 ہیمن، 25 ہیموجن، 26 ہیموکال، 27 ہیموٹون، 28 ہیموویٹ، 29 ایبریٹ، 30 فیروڈین، 31 فیروفول، 32 فیروگلوبین، 33 فیرول پلس، 34 فیرس گلوکونیٹ اور 35 فیرس سلفیٹ، 36 فیری، 37 فیرس، 38 فیروٹ اور 38 فیریویٹ، 39 فیسوویٹ زیڈ، 40 ایبریٹ فولک، 41 انکریمن، 42 ایپلیکس اور 43 ایرولک، 44 ایرن مین اور 45 جیٹوفار، 46 ملسیفر ایف، 47 مالٹوفار، 48 میٹرینا، 49 میڈیران، میگا ایرن، 51 نیمو 51 نیومولٹون ایس، 52 نیوٹریشن، 53 ریوویٹ، 54 رونوویٹ، 55 روبیفار، 56 سینگوبیان اور 57 تنجیوس، 58 ٹیٹرون، 59 ٹیرڈی فیرون، 60 تھیراگران ایچ، 61 ٹرائی ہیمیک، 62 وینا فورٹ، 63 وینوفار، 64 ویٹافار اور 65 ویٹا گلوبین، 66 ویٹالیٹ، 67 ویریفین، 67 ویریفٹ، 68 زیوٹ۔ یہ برانڈ نام ہے۔ ان ناموں سے یہ میڈیسن جو ہے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ آپ جو ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خون کی کمی میں استعمال ہونے والی ادویات کے متعلق اب ہم معلومات دے رہے ہیں۔ وہ تمام ادویات جو خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور خون پیدا کرتی ہیں، ان میں اکثر فولاد کے مرکبات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فولک ایسڈ کے مرکبات ہوتے ہیں۔ خون کی کمی دور کرنے والے ادویات کا استعمال عمل کا طریقہ بعد اثرات ادویات سے تعلق ممانعت احتیاطی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اب ہم دوا کے استعمال کے متعلق بتا رہے ہیں۔ یہ ادویات جس میں خون کی کمی پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یہ کمی خون کسی بھی وجہ سے ہو، خوراک کی وجہ سے ہو یا ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو، اس کو دور کرتی ہیں۔ دوا کمال ایکشن کے متعلق ہم بتا رہے ہیں۔ یہ ادویات خون کے بننے کے عمل میں حصہ لیتی ہیں اور اس نظام کو بہتر کر کے خون پیدا کرتی ہیں۔ یہ ایچ بی کی کمی دور کر سکتے ہیں، آر بی سی کی کمی دور کر سکتے ہیں۔ ان کو ہدایت کے مطابق مناسب وقت تک استعمال کرانے سے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہم بعد اثرات کے متعلق بتا
بتا رہے ہیں۔ ان ادویات کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن ان کے چند ایک بد اثرات بھی ہیں جو کہ ممکنہ طور پر مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ یہ ادویات نظام کو متاثر کر سکتی ہیں، اس سے متلی ہو سکتی ہے، قے بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے بد اثر سے قبض ہو سکتی ہے، بعض افراد میں اس کے الٹ علامت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اسہال آ سکتے ہیں، بعض افراد میں فولاد کے مرکبات الرجی پیدا کر سکتے ہیں۔ دیگر ادویات سے تعلق: اگر ان ادویات کو وٹامن سی کے ساتھ استعمال کرایا جائے تو اس کا انجذاب بڑھ جاتا ہے۔ فولاد کے مرکبات کے ساتھ ٹیٹرا سائیکلین گروپ کی ادویات استعمال کرانے سے اس کے انجذاب میں خرابی آتی ہے۔ ان کو اکٹھا استعمال نہ کریں، کم از کم 2 گھنٹے کے وقفے سے استعمال کریں۔ نمونیا، پیرنٹین انیمیا، نارموسائٹک انیمیا میں اس کا استعمال نہ کریں، جس میں آئرن کی زیادتی کی صورت میں فولاد کے مرکبات استعمال نہ کریں۔ جگر کے سرطان، معدے کے زخم، انتڑیوں کی سوزش میں اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ جن کو فولاد کے مرکبات سے الرجی ہو ان کو استعمال نہ کریں۔ اب ہم مقدار خوراک: ہر کمپنی اپنے فارمولا سے جو مرکب تیار کرتی ہے اس کی مقدار خوراک دوا پیکنگ پر درج کرتی ہے، لہذا مقدار خوراک وہاں سے دیکھ کر اس پر عمل کریں۔ احتیاطیں: نمونیا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کو استعمال کریں۔ اگر نظام متاثر ہو تو غذائی تبدیلی سے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ فولک ایسڈ کے مرکبات استعمال کرانے سے ماں کے دودھ میں فولک ایسڈ کا اخراج ہو سکتا ہے، لہذا اگر عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کو مد نظر رکھیں۔ پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی خوشی میں اپنے پیارے بھائی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میری معلوماتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے۔ صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، مجھے ایک ایسی سحر چاہیے۔ ہے ستم گر زمانہ، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا۔ سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری، وہ گلی چاہیے، وہ نگر چاہیے۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے۔ ہے ستم گر زمانہ، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع، بس ہمیں ایک وہی کمر چاہیے۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، توبہ 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 توبہ۔ ہے ستم گر زمانہ، ان کی یادیں ہنسی تے ستائیں بہت، ان کی یادیں ہنسی تے ستائیں بہت، دوریوں کے یہ لمحے رلائے بہت، جس سے محبوب کو روبرو دیکھ لوں، میرے مولا مجھے وہ نظر چاہیے۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر
چاہیے تیبہ 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 ستمگر زمانہ جان دے دوں میں آقا تیرے نام پہ 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 جان دے دوں میں آقا تیرے نام پہ پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر بے خطر کود جاؤں بڑے شوق سے آتش عشق کا ایک بہر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ عرف تن دور گئے ظلم کا زور گئے کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے ہو میسر ریاستِ مدینہ ہمیں اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان میں ستمگر زمانہ دیکھ لوں ابن عباس بے خواب ہوں ابن عباس دیکھ لوں ابن عباس بے خواب ہوں رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں آزمین مدینہ سے مل جاؤں میں عشق خیر برا کا سفر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے گھر چاہیے گھر چاہیے گھر چاہیے گھر چاہیے